علیکم، میں امداد سبرو۔ جج صاحب ڈر گئے ہیں، بیمار ہیں یا کوئی اور وجہ ہے کہ چھٹی پر چلے گئے جج محمد بشیر عمران خان اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ اب جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ جج صاحب ڈر گئے ہیں یا پھر جج صاحب واقعی بیمار ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، وجوہات کا پتہ کرتے ہیں۔ اور آج تحریک انصاف کا ہے ورچوئل جلسہ ایک بار پھر، اور پھر آج ایک بار پھر میرا خیال ہے پاکستان میں جو ہے وہ انٹرنیٹ ڈسٹرب ہوگا۔ جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں، ٹویٹر، ایکس، اپنا انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، جو بھی ہے وہ گو سلو پر چلی جائیں گی، اور پھر پی ٹی اے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کرے گا کہ جی آج ڈسٹربنس ہوئی ہے کسی وجہ پر، کسی وجہ سے، اور وجہ تلاش کی جا رہی ہے کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے فنڈنگ کا کیا تھا پچھلے ہفتے، اپنا فنڈ ریزنگ کا کے لیے ایک شو کیا تھا، تو اس پر بھی یہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایک ورچوئل جلسہ ہوا تھا تو اس پر بھی یہی ہوا تھا۔ تو آج ہی اتفاق سے سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اظہار رائے کی آزادی پر ایک اچھا خاصا جو ہے اظہار خیال کیا ہے، اچھی خاصا بھاشن دیا ہے، بلکہ تقریر کی ہے۔ تو یہ معاملات ہے۔ اب جو جج محمد بشیر صاحب والا معاملہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ پیک کا حامل ہے۔ جج صاحب نے ریٹائرڈ ہونا ہے مارچ میں، اور جج صاحب جو ہے انہوں نے 24 جنوری سے اپنی جو ہے وہ دے دی ہے چھٹی کی درخواست، 24 جنوری سے 14 مارچ تک۔ 14 مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا 24 جنوری کے بعد باقی جتنے دن ہیں وہ سکون کرنا چاہ رہے ہیں، چھٹی منانا چاہ رہے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ بیمار ہے۔ جج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہو رہا تھا، تو اس وقت جو احتساب عدالت کے یہ جج تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو سزائیں سنائی تھی، جو اب ختم بھی ہو گئی، اور ایک مقدمے میں تو نواز شریف صاحب کی انہوں نے ریسنٹلی ضمانت بھی کی تھی جب نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے۔ جج صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں ان میں توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ، دونوں میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں میں ملزمان ہیں۔ اور ویسے تو القادر میں ملک ریاض، ان کے بیٹے، اور شہزاد اکبر، فرا گوگی، زلفی بخاری، یہ بھی اس میں ہیں، اپنا شریک ملزمان میں سے ہیں، لیکن آپ کو میڈیا ان کا نام نہیں بتائے گا، ظاہر ہے، بلکہ ان کے تو اپنا پراپرٹیز تک اپنا فریز کر دی گئی ہیں، آرڈر آ چکے ہوئے۔ بہرحال تو القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ، یہ مقدمات، اور یہ دونوں میں فرد جرم عائد ہو چکی ہوئی ہے عمران خان صاحب پر اور بشرا بی بی پر۔ اچھا، اب مقدمات جو ہے نا وہ اپنی اس سٹیج پر جا رہے ہیں کہ آئندہ ایک آدھ ہفتے میں ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایسے سٹیج پر جج صاحب کا ریٹائرمنٹ سے پہلے چھٹی لے لینا کئی سوالوں کو جنم لے رہا ہے۔ میں نے ایک جج صاحب کو فون کیا، یہ والے جج صاحب نہیں، محمد بشیر نہیں، ان کے ہی ایک کلاس فیلو ریٹائرڈ جج ہیں، ان سے میں نے گپ شپ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سٹیج پر اتنے دن باقی ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ جج صاحب دباؤ میں ہیں۔ کس کے دباؤ میں؟ ان کے دباؤ میں نہیں کہ عمران خان کو سزا دو، وہ جو سزا دلوانا چاہ رہے ہوں گے، ان کے دباؤ میں نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ، کیونکہ مقدمات کہا جا رہا ہے کہ اوپن شٹ کیس ہیں دونوں، القادر ٹرسٹ کیس بھی اور یہ والا بھی، توشہ خانہ کا بھی، تو ان میں تو بچت نہیں ہے، امکانات نہیں ہیں بچت کے، تو وہ سزا تو ہو جائے گی عمران خان صاحب کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جج صاحب نے رہنا تو پاکستان میں ہے، اور جو ایک کلٹ فالوئنگ عمران خان صاحب کی ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کی جو تربیت کی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان مقدمات کا فیصلہ کریں، نہیں چاہتے ہوں گے۔ وہ اپنا رائے دے رہے تھے، ان کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، لیکن وہ کیونکہ بطور جج، وہ ریٹائرڈ جج ہیں، سینئر جج کے طور پر وہ ریٹائر ہوئے ہیں، تو وہ بطور جج اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہ جس صورتحال میں محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ ارلی ریٹائرمنٹ ہے نا ایک طرح سے، کہ جی ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی دے دو ایک مہینے پہلے، تو یہ پریشر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہوگا مختلف شکلوں میں، آنے والے دنوں میں بھی وہ دباؤ آئے گا اور ابھی بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا چھٹی اپلائی کی ہوگی تاکہ اس مقدمے کو کوئی اور جج سنے۔ اب
یہ بات کیوں سمجھ میں آتی ہے، کیوں لاجیکل لگتی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب یہ کر چکے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ہمارے وہ جج صاحبان جنہوں نے سیسیلین مافیا لکھا تھا نواز شریف کو، وہ اپنے سارے کے سارے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے سیاسی طبقے کو بدنام کرنے کے لیے ایک پراپر پروجیکٹ کے اعلی کار کے طور پر کام کیا تھا۔ وہ جج صاحبان جو ہے وہ سیسیلین مافیا جن کو لکھتے تھے، وہ سزائیں بھگت کر باہر سے آ کر جیلوں میں گئے۔ نواز شریف صاحب بیٹی کے ساتھ آ کر جیل میں گئے، آصف زرداری صاحب جیل میں پڑے رہے۔ کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا جو جیل میں نہ ہو، اور سب نے پرامن گرفتاریاں دی۔ وہ لندن سے آئے آصف زرداری کو گرفتار کرنے، جب نیب گئی زرداری ہاؤس اسلام آباد تو انہوں نے ان کو بٹھایا، چائے شائے پلائی، خاطر تواضع کی، اور اس کے بعد اپنی تیاری کی، اپنا سامان دوائیاں شوائیاں لیں اور ان کے ساتھ رخصت ہوئے۔ بیٹے کو گلے لگا کے، بیٹی کو گلے لگا کے، سارے لیڈران کے سامنے انہوں نے گرفتاری دی، چلے گئے جیل۔ عمران خان نے کیا کیا؟ کبھی بھی عمران خان صاحب نے گرفتاری پرامن طریقے سے نہیں دی، تعاون نہیں کیا کبھی بھی قانون کے ساتھ۔ آخری بار جو گرفتار ہوئے، جو ابھی تک جیل میں عمران خان صاحب، جب یہ توشہ خانہ میں جو سزا ہوئی تھی ان کو سنائی تھی جج دلاور نے، تو اس دن بھی کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، عمران خان باتھ روم میں چھپ گئے تھے، باتھ روم کا دروازہ توڑا گیا تھا، وہ وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی سرنگ نکال کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے باتھ روم سے۔ اب باتھ روم سے کون سی سرنگ ہوتی ہے؟ ایک ہی سرنگ ہوتی ہے باتھ روم میں، لیکن بہرحال وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ وہ باتھ روم کے جو پائپ شائپ ہوتے ہیں وہاں سے تو چوہے شوہے نکل سکتے ہیں، انسان تو نہیں نکل سکتا، لیکن کپتان، دلیر بہادر کپتان، وہ ادھر بھی کوشش کر رہے تھے کہ باتھ روم میں چھپ کر کوئی اور راستہ تلاش کروں اور بھاگ جاؤں۔ تو عمران خان صاحب کا ایک ریکارڈ ہے۔ اب میں آتا ہوں عمران خان، یہ جو مجھے بات کیوں لگ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب توشہ خانہ کا ریفرنس تھا الیکشن کمیشن کا اور محسن شاہ نواز رانجھا کا عمران خان صاحب کے خلاف ایڈیشنل سیشن کورٹ اسلام آباد میں، اس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے تھے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ خان صاحب کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی سیکیورٹی کا بہانہ، کبھی وہ ٹانگ میں گولیاں لگ گئیں تو اس کی وجہ سے 2-3 مہینے تو اس میں نکال لیے تھے۔ تو عمران خان صاحب یعنی نومبر میں گولی لگی تھی 3 نومبر کو، اور پھر عمران خان صاحب کو 18 مارچ کو عدالت نے طلب کیا تھا اریسٹ وارنٹ جاری کر کے۔ اس سے پہلے عدالت بلاتی رہی لیکن جو اپنے عمران خان صاحب ہیں وہ بہانے کرتے رہے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، فائنلی ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہوا۔ اور پھر جب اریسٹ وارنٹ جاری ہوا 18 مارچ کے لیے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جج صاحب کی تصویر عمران خان کے بھانجے نے، حسان نیازی نے سوشل میڈیا پر وائرل کر کے کہا کہ یہ ہے وہ بندہ جو پروجیکٹ لندن پلان کا حصہ ہے، اور لندن پلان کے تحت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے نا کہ لندن پلان کے تحت انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے۔ آرمی چیف پر الزام تھا، ISI کے افسران پر الزام تھا، وزیر داخلہ وزیر اعظم پر الزام تھا، اور عمران خان کہتے تھے کہ لندن پلان کے تحت یہ طے ہوا ہے کہ عاصم منیر بنیں گے آرمی چیف، مجھے راستے سے ہٹایا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا، اور نواز شریف کو لا کر وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور مجھے قتل کرنے کے لیے مجھے عدالتوں میں بلایا جا رہا ہے۔ یہ عدالتوں میں مجھے مقدمات کے لیے نہیں بلا رہے، یہ سماعت کے لیے نہیں بلا رہے، یہ مجھے گرفتار جیل بھیجنے کے لیے نہیں کر رہے، انہوں نے مجھے قتل کرنا ہے، انہوں نے مجھے مارنا ہے۔ یہ کہہ کر عمران خان صاحب نے زمان پارک میں پراپر جتھے بٹھا دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ 14 اور 15 مارچ کو، 14 مارچ کو جب اریسٹ وارنٹ پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد کی پولیس آئی اور لاہور پولیس کو ساتھ لے کر گئی، اور میگا فون پر اناؤنسمنٹ کرتی گئی پولیس کہ دیکھیں جی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اریسٹ وارنٹ، جو ایک بڑے سے اس پر لگا کر گتے پر لگا کر وہ آویزاں تھا، اس پر وہ نمایاں کر کے دکھایا جا رہا تھا، وہاں جو عمران خان کے لوگ جتھے موجود تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ اریسٹ وارنٹ ہے عدالت کے، ہم پولیس بطور پولیس ان کو گرفتار نہیں کرنے آئے، عدالت کے آرڈر پر ہم عمل درآمد کرنے آئے۔ تو پولیس کو ریزسٹنس کیا بلکہ پولیس کے ساتھ تصادم کیا گیا، پتھراؤ، ڈنڈے، پیٹرول بم، 2 دن تک تماشا لگا رہا، کئی پولیس والے پھٹڑ ہوئے، DIG کی آنکھ ضائع ہو گئی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے سہولت کاری کرتے ہوئے عمران خان کو کی اور پولیس کو کہا کہ جی آپ واپس چلے جاؤ۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو درخواست مسترد ہو گئی تھی اپنا استثناء کی حاضری سے، بلکہ اپنا کیا تھی، حفاظتی ضمانت کی درخواست، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ حفاظتی ضمانت جب تک ملزم خود عدالت میں آ کر
پیش ہو کر حفاظتی ضمانت لے تو حفاظتی ضمانت نہیں دی جا سکتی. 2 بار مسترد کیے جانے کے بعد تیسری بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت لی اور یہ کہا کہ جی 18 مارچ کو آپ نے اسلام آباد میں عدالت میں جا کر پیش ہونا ہے. عدالت پہلے لگتی تھی ڈسٹرکٹ کچہری میں، ضلع کچہری میں، پرانی ضلع کچہری. پھر عمران خان نے کہا کہ جی وہاں تو یہ تو ڈیتھ ٹریپ ہے میرے لیے، وہاں میں جاؤں گا مجھے مار دیا جائے گا. عدالت منتقل کی جائے جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت منتقل کی گئی اور 18 مارچ کو عمران خان نے اعلانیہ جتھوں کو بلایا کہ سب پہنچو اسلام آباد، اور جتھوں کے ساتھ جا کر اینٹ سے اینٹ بجا دی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی، اور وہاں پورا تماشا لگانے کے بعد گاڑی موڑی اور یہ اعلان کر کے کہ جی مجھے لوگ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں. اور پھر جج صاحب نے عمران خان صاحب کی حاضری گاڑی میں تسلیم کر لی کیونکہ جج صاحب گھرے ہوئے تھے چاروں طرف، اپنا ڈنڈا بردار، یہاں تک کہ گلگت بلتستان کی پولیس جو ہے وہاں پر اسلام آباد کی پولیس کے اوپر شیلنگ بھی کر رہی تھی، وہ بھی عمران خان نے بلا لی تھی. تو جج صاحب گھرے ہوئے تھے. جج تھے ظفر اقبال صاحب. پھر ظفر اقبال صاحب نے وہیں سے حاضری عمران خان صاحب کی تسلیم کر لی. وہ حاضری والے جو عدالت کا فائل تھا وہ بھی انہوں نے غائب کر دیا عمران خان کے وکیلوں نے، لوگوں نے، اور جج نے بعد میں مقدمے سے علیحدگی اختیار کر لی، جج ظفر اقبال. اور میں نے کچھ میرے سورسز جو جج صاحب کے قریبی تھے ان سے اس وقت بھی کنفرم کیا تھا، آج دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس جج نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو جس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں، جس طرح یہ اپنا رستہ روک کر رہے ہیں، جس طرح یہ اپنا ایک ماحول بنا رہے ہیں، تو پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے خلاف اگر فیصلہ دوں گا تو نقصان ہوگا. ایک جج ڈرتے تھے ٹی ٹی پی کے، طالبان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف مقدمات سننے سے، اور دوسرا عمران خان کا مقدمہ. وہ جج الگ ہو گئے، جج ظفر اقبال صاحب. پھر دلاور خان آئے. دلاور خان نے عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا سنائی توشہ خانہ میں اور 5 سال کے لیے کیا نااہل. اور وہ جب ایک کانفرنس پر گئے برطانیہ تو وہاں ان کے پیچھے لوگ پڑ گئے. تو اب جو مجھے یہ سارا جو سین ہے، اچھا جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دی، کھڑے ہو کر دھمکیاں دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنا کہنے پر توہین عدالت کے مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کر معافی مانگی، اور پھر کہا گیا کہ جج سے جا کر معافی مانگو زیبا چودھری سے. تو زیبا چودھری خود نہیں تھی، گئے اور ریڈر کو کہہ کر آ گئے کہ جی جج صاحب آئے تو کہنا عمران خان معافی مانگنے آیا تھا. تو یہ اچھا جے آئی ٹی 9 مئی کی ان کو دھمکیاں دی، انگلیاں اٹھا کے عمران خان صاحب نے کہ میں آ رہا ہوں واپس اقتدار میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا، میں نے تم لوگوں کی شکلیں یاد رکھی ہوئی ہیں. پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن کے ارکان کو توہین الیکشن کمیشن کے معاملے میں دھمکیاں دی، کہا کہ میں تم لوگوں پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، میں آ رہا ہوں واپس. کل کی خبر ہے کہ جی وہاں پر جو اپنا سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے تھے عدالت میں، اپنا اسی جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں، تو وہاں آ کر عمران خان نے یوں دیکھا کیمرے کی طرف، وہاں کے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ یوں کر کے کہتے ہیں جی کرنل دیکھو، مطلب وہ ان کو جو عمران خان صاحب یہ شو کرنا کی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگا کر آئی ایس آئی یا دیگر ایجنسیاں یا فوجی کوئی ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو سینہ تاڑ کر کہا کہ دیکھو میں بیٹھا ہوں یہاں پر. تو یہ جو ماحول جتنا پورا بنا، اس میں اگر وہ جو میرے دوست محترم ریٹائرڈ جج صاحب جو ہے وہ اگر مجھے یہ کہیں کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک پورا ماحول بنایا ہوا ہے، کوئی ان کو سزا سنائے گا تو وہ پاکستان میں اس کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا تحریک عدم اعتماد والا معاملہ، اس وقت بھی یہی ہوا تھا. اپنے ایم این ایز جو منحرف ہو گئے تھے ان کے اپنا جہاں وہ جاتے تھے وہاں لوگ ان کی ویڈیوز بناتے، ان کو گالیاں دیتے، حملے کرتے ان پر. نور عالم خان والا واقعہ آپ کو یاد ہے، نور عالم خان، مصطفیٰ نواز کھوکر، فیصل کریم کنڈی اور اپنا ندیم افضل چند، یاد ہوگا آپ کو وہ جو واقعہ ہوا تھا. افطاری کر رہے تھے وہ، اور وہاں جا کر ایک بندے نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی اور لڑائی ہو گئی. تو یہ سارا ایک ماحول جو ہے وہ ماحول عمران خان کے خلاف جو مقدمات میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. یہاں تک کہ اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں. یہ ایک پورا کا پورا ایک عمران خان کو جو بنا کر دے دیا گیا تھا نا. تو یہ جو جج صاحب ہے، یہ بقول میرے دوست جج صاحب کے کہ یہ عمر تو ظاہر اس عمر میں بندہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو لے کے چل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن صرف 2 ماہ ہوں اور 2 ماہ پہلے ہی مقدمہ اس سٹیج پر چھوڑ کر جائیں
کہ وہ مقدمات جو ہے آئندہ چند ہفتوں میں اپنا منطقی انجام کو پہنچے، عمران خان بری ہو جائیں یا عمران خان کو سزا مل جائے. تو مقدمات کی جو بتا رہی ہے کہ عمران خان کو سزا ہی ہو سکتی تھی، بری نہیں ہو سکتے تھے، تو پھر چلے جانا، اپنا مقدمات کو چھوڑ کر چھٹی پر جانا، وہ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ جج صاحب عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کے دباؤ میں ہیں اور ڈر کر انہوں نے مقدمہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.